یہ کیا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ بعض جگہ گوشت آتا ہے، یہ آسٹریلیا سے آتا ہے، وہاں پیک ہوتا ہے اور اس پہ حلال لکھا ہوتا ہے، اور مسلمان دکاندار اس کو سیل کر رہا ہے، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ اس کو استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ کنفرم ہے کہ آسٹریلیا میں کوئی مسلمان کمپنی ہے جو اس کو جانور کو ذبح کرتی ہے، پھر وہیں سے وہ پیک ہوتا ہے اور پھر یہاں مسلمان کی دکان پر آتا ہے اور سیل آؤٹ ہوتا ہے، تو پھر تو اس کا استعمال بالکل جائز ہے۔ پہلے دور میں یقیناً یہ مسئلہ تھا کہ اگر مسلمان نے ذبح کیا لیکن درمیان میں کافر اس کو لے کر آپ کے پاس آ کر کہتا ہے یہ وہی گوشت ہے، تو اس گوشت کے حلال ہونے کے سلسلے میں کافر کی خبر کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ لیکن وہ اس صورت میں تھا کہ جب گوشت کھلا ہوا ہو اور گمان ہو کہ اس کو بدل کر دوسرا لے آیا ہو۔ اب اس طرح کے سیل پیک گوشت ہوتے ہیں باہر کے، ان سیلز کو کھولنے کا تصور بھی نہیں ہے، بہت زیادہ اس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو اگر یہ کنفرم ہے کہ آسٹریلیا میں، ملک کوئی بھی ہو، آسٹریلیا میں اگر کوئی مسلمان کمپنی ہے، وہاں کا سلاٹر ہاؤس میں مسلمان لوگ ہیں، باقاعدہ وہاں پر چیکنگ کے بعد حلال طریقے سے جانور ذبح ہوتا ہے، پھر پیک ہو کر آتا ہے، اور آسٹریلیا میں مسلمان دکاندار آپ کو دے رہا ہے، تو پھر یہ آپ کے لیے استعمال جائز ہے۔ لیکن اگر آپ کو اچھا دوسری صورت یہ ہے کہ کنفرم ہے کہ کافر نے اس کو کاٹا ہے اور پھر چاہے مسلمان لے کر آئے ہوں اور مسلمان اس کو بیچ رہا ہو، چاہے اوپر حلال لکھا ہو، تو یہ حلال نہیں ہوگا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ خود مسلمان دکاندار کو نہیں پتا، وہ کہتا ہے مجھے نہیں پتا، آسٹریلیا سے آتا ہے، اس پہ حلال لکھا ہوا ہے، مسلمان نے کاٹا ہے یا کافر نے، ہمیں کچھ بھی معلوم نہیں۔ ایسی صورت میں استعمال نہ کرنا بہتر ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی اس پہ حلال لکھا ہوا دیکھ کر کہ حلال اسی صورت میں لکھا ہوگا جب گورنمنٹ اجازت دے گی کہ حلال لکھ سکیں بالفرض، کیونکہ گورنمنٹ باقاعدہ یہ تلقین کرتی ہے کہ سلاٹر ہاؤس میں ایک آدمی چیکنگ کے لیے ہوگا، باقاعدہ اس کو لائسنس جاری کیا جاتا ہے، وہ پروف کرتا ہے کہ ہاں یہاں حلال طریقے سے کاٹا جا رہا ہے، پھر اس کو جب پیک کرتے ہیں اس پہ حلال لکھتے ہیں۔ اگر اس طرح کا اہتمام ہے تو پھر بھی اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں، اور احتیاط کر لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کر سکتے ہیں۔ لیکن بس ایک اصول یہاں پر یاد رکھیے گا، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ هو الذی خلق لکم فی الارض جمیعا، اللہ تبارک و تعالی وہ ذات ہے جس نے زمین پر جو کچھ ہے سب کا سب تمہارے نفع کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس سے یہ اصول نکالا گیا کہ جب ہر چیز سے نفع جائز ہے تو اس کا مطلب ہے ہر چیز ہمارے لیے حلال بھی ہے، اور ہر چیز کی اصل یہ ہے کہ وہ پاک بھی ہے۔ اب یقینی سی بات ہے جب اس آیت سے ہر چیز کا حلال ہونا اور پاک ہونا ثابت ہوا، تو اب کسی چیز کو اگر آپ حرام کہنا چاہتے ہیں یا ناپاک کہنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس کوئی نہ کوئی دلیل ہونی چاہیے، صرف اپنے گمان سے نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ایک طرف آیت ہے جو کہہ رہی ہے ہر چیز تمہارے لیے حلال ہے، پاک ہے، کیونکہ پاک سے نفع حاصل کر سکتے ہیں، حلال ہے، پاک ہے، تم استعمال کر سکتے ہو، یہاں قوی دلیل موجود ہے، اور آپ خالی اپنے گمان سے کہہ رہے ہیں شاید ایسا ہوا، شاید ایسا ہوا ہے، تو یہ آپ کا گمان اس آیت کے مقابلے آنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ تو پھر آپ کو جواب میں کوئی ایسی دلیل لانی پڑے گی کہ جو ثابت کر دے کہ جو چیز آپ کھا رہے ہیں وہ ناپاک ہے یا حرام ہے، اور اس کے لیے پھر یقینی سی بات ہے اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے یہ ضابطہ لکھا کہ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو کہ حرام طریقے سے جانور کٹا یا مطلب کسی کافر نے کاٹا، اور اسی طریقے سے حرام ناجائز ذریعے سے آپ تک پہنچا ہے، مثلا مسلمان نے کاٹا لیکن اوجھل ہو گیا، کھلا گوشت کافر لے کر آ رہا ہے، اس طریقے سے اگر کوئی صورتحال ہو تو، یا کوئی عادل شخص ہو، نیک ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے، نمازی ہے، باشرع ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولتا، وہ آ کے آپ کو بتائے کہ میں نے دیکھا ہے گوشت کسی کافر نے کاٹا ہے، تو پھر اس صورت میں تو یقیناً اس پہ بلیو کرنا ہوگا، اور یہ ایک شرعی دلیل ہے کہ آپ اس گوشت کو نہیں کھائیں گے۔ لیکن اگر آپ جیسے سعودی عرب لوگ جاتے ہیں، چکن آتی ہے، اب وہ دکاندار کہہ رہا ہے، مسلمان دکاندار ہے، مجھے نہیں پتا کہاں سے آتی ہے چکن، لیکن آ رہی ہے، سب کھا رہے ہیں، اور آپ کو نہیں پتا یہ کہاں سے آ رہی ہے کہاں سے نہیں۔ بعض لوگ اس میں گھس جاتے ہیں، تحقیقوں کے اندر بہت زیادہ ڈیپلی جانے کی کوشش کرتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ یہ تقویٰ ہے۔ تقوی کا دیکھیں ایک تقویٰ ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے فتویٰ۔ جہاں پر اس طرح کا عموم بلوہ ہو کہ بہت زیادہ چیز یوز ہو رہی ہو، وہاں فتوے پر عملی بہتر ہوتا ہے۔ یہ کوئی میں کھانے پینے کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ آپ کہیں جی دیکھ کھانے پینے کی باری آئی نا تو ایسا کہہ دیا، نہیں، بلکہ یہ شرعی تقاضا ہے کہ آپ کو گہرائی کے ساتھ کسی چیز کی تحقیق کی حاجت نہیں ہے۔ ورنہ میں آپ کو کہتا ہوں، آپ جتنے بھی لوگوں کی دعوت پر جاتے ہیں، کیوں نہیں تحقیق کرتے کہ آپ کا ذریعہ آمدنی کیا ہے، کہاں سے کمایا آپ نے، صحیح طریقے سے کماتے نہیں کماتے، اوپر نیچے کی آمدنی تو نہیں لے کر آتے، یہ کھانا کون سے کھانے کا بنایا ہے، یعنی کون سے پیسے کا ہے، حرام پیسے کا تو نہیں ہے، تو پھر کریں اچھی طرح تحقیق، ہر چیز کے اندر کریں۔
گھس جائیں پھر مالک کو بالکل مطلب اس کی گہرائی میں چلے جائیں چیزوں کی اور اچھی طرح تحقیق کریں. لیکن یاد رکھیں ہمارے علماء نے اس طرح کی انویسٹیگیشن کو، تحقیق کو سخت ناجائز کہا ہے، کیونکہ اس سے سامنے والے کی دل آزاری ہوگی. ہاں اگر وہ حرام ہی کماتا ہو، شراب خانہ چلاتا ہو، ایک الگ بات ہے، لیکن جب آپ کو نہیں پتا تو تحقیق کی حاجت بھی نہیں، کھا لیں آپ کے لیے بالکل جائز ہے. اسی طریقے سے آپ کسی جگہ پہنچتے ہیں اور آپ کو نہیں معلوم کہ یہ صحیح طریقے سے کاٹا گیا ہے نہیں کاٹا گیا، مسلمان اس کو بیچ رہا ہے، وہ بھی کہتا ہے مجھے نہیں پتا صحیح طریقے سے کاٹا گیا نہیں کاٹا گیا، آپ اس کو حلال سمجھ کے کھا سکتے ہیں، بالکل کوئی گناہ کا اس میں شائبہ تک نہیں ہے. میں نے کئی بزرگوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے جو صاحب تقوی کہلاتے ہیں، پرہیزگار ہیں، مشائخ ہیں، میں نے ان کو مختلف جگہوں پہ اس طرح کی چیزیں استعمال کرتے ہوئے دیکھا ہے. اور خود الحمدللہ میں ایز اے مفتی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ کو نہیں پتا کہ کیسے کاٹا جاتا ہے، اور یہاں پہ گمان بھی نہیں چلے گا یار 10 سلاٹر ہاؤس میں سب میں غلط کاٹتا ہے، 11ویں بھی ایسا ہوگا، بالکل گمان سے تو آپ کسی چیز کو ناپاک کہہ ہی نہیں سکتے ہیں. اب دیکھیں ہمارے ہندوستان میں دیکھ لیجئے کہ کثیر دکانیں ہیں جو غیر مسلمین کی ہیں، مطلب مٹھائیاں وغیرہ ہیں، دیگر چیزیں ہیں، اور وہ پاکی ناپاکی کا اتنا لحاظ بھی نہیں کرتے جتنا مسلمان اعتبار. لیکن کیا وہاں پہ ان چیزوں کو لے کے کھانا جائز نہیں ہے؟ بالکل جائز ہے. وہاں علماء نے بالکل جواز کا فتویٰ دیا ہے، کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ واقعی جو مٹھائی آپ کھا رہے ہیں اس میں کوئی ناپاک چیز ملائی ہے نہیں ہے، کس طریقے سے بنائی کس طریقے سے نہیں. تو بالکل اس طرح زندگیاں تنگ ہو جاتی ہیں. بعض لوگوں نے اپنا مشغلہ یہ بنا لیا ہے کہ اس طرح کے نکتے نکال کے قوم کو پریشانی میں، اضطراب میں مبتلا کیا جائے، اور جب قوم کہتی ہے ہمیں حل بتاؤ، حل کوئی بھی نہیں ہے. اضطراب اور پریشانی میں مبتلا کیا اور حضرات نکل گئے. اب لوگ پریشان بیٹھے ہوئے کہ کریں تو کریں کیا، کھائیں نہ کھائیں، کیا کریں کیا نہ کریں. بس صحیح جواب آپ کو جو ہم نے دیا وہ یہی ہے کہ اگر آپ کو کنفرم پتا ہے کہ کافر نے کاٹا ہے تو اور غلط طریقے سے کٹا ہوا ہے، نہ استعمال کریں. اگر آپ کو کنفرم ہے کہ مسلمان نے صحیح طریقے سے کاٹا ہے تو بالکل ٹھیک ہے. اور اگر نہیں پتا کہ کس طرح کٹا ہے کس طرح نہیں، اور کس نے کاٹا ہے کس نے نہیں کاٹا، اور مسلمان اس کو سیل آؤٹ کر رہا ہے، مسلمان ملک سے وہ چیز آئی ہے، تو پھر آپ بالکل اعتماد کر کے کھا سکتے ہیں. ہاں اگر مسلمان کو نہیں پتا بیچ وہ رہا ہے لیکن کسی غیر مسلم ملک سے آئی ہے تو پھر اس میں کھانے میں احتیاط کر لی جائے. یہ 4 صورتیں ذہن میں رکھیں تو انشاءاللہ بہت بہتر رہے گا. ایک یہ کہتے ہیں